بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت پر گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر گھر کی طرف چلتا بنا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت معمولی تھی۔ اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور گھر پہنچ کر چپ چاپ سو گیا۔ جب رات آدھی کے قریب گزر گئی تو آواز آئی، ڈھول والے، ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنی رات گئے کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کچھ دیکھ سکا نہ کچھ سمجھ سکا۔ ہکا بکا ہو کر چاروں طرف تاکنے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرا چمبر جو ڈبیا میں بند ہے دے دو۔ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کس قدر درد میں ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ مجھے ایک چڑیل نے پہاڑ کی کھو میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھ کو طوطے کی شکل میں بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ مجھے صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیے تھے۔ اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئی، لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزا جھیلنی ہوگی، اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی سزا بڑھتی جائے گی، اس لیے اب دیر نہ لگاؤ۔ میرے کپڑے مجھے واپس دے دو۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکار کر کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بہت مشکل ہے، اور اگر چڑھ جاؤ تو اتر نہیں سکتے۔ چڑیل بڑی ظالم ہے، تمہیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا دے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جلا کرو گے۔ ڈھول والا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ، پہاڑ کس جگہ ہے؟ شہزادی، یہاں سے یورپ کی طرف 1 مہینے کے راستے پر ایک بڑا گھنا جنگل ہے، جس کے بیچوں بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیوں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی پیٹتی اپنے قید خانے کی طرف چل گئی۔ ڈھول والا رات بھر نہ سو سکا۔ وہ شہزادی کو قید سے چھڑانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے ڈھول زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ پہاڑ، جنگل، ڈھول کی آواز گونج اٹھی۔ تمام جانور ڈھول کی آواز سے بوکھلا گئے۔ چڑیا ادھر سے ادھر اڑنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے میں یہ کہتا ہوا دوڑا، کم بخت، تو نے مجھ کو میٹھی نیند سے جگا دیا، بتلا تو یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ دیو، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کی بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا، ہاں، ہماری فوج اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انسان، حیوان، سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ دیو، چونٹی کی طرح مسل کر سب کو رکھ دوں گا۔ ڈھول والا، خیریت چاہتے ہو؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہماری کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ڈرا، اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر اے بزدل، تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم
مجھ کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دور میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھا، کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ناممکن تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا کہ اوپر لے چلو، لیکن اسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں بھی نہ تھا۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آخر حیران و پریشان ہو کر وہ اپنے ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور پر کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک زین کے واسطے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ڈھول والے نے کہا کہ زین تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتلایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے، اس میں وہ خوبی ہے جو شخص بھی اس پر بیٹھ کر کہے گا لے چلو تو زین فوراً اس کو اس جگہ پہنچا دے گی، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ زین اس کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا اب بھی ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھوئے گا زین اس کو ملے گی۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لیا اور اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل۔ زین ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی اور چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، نہ ڈرا۔ ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا بجا کر گانے بھی لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے پر واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازہ کو کھٹکایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دیجیے۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرط یہ کہ تم وعدہ کرو تم میرے 3 کام کرو گے۔ ڈھول والا، ہاں ہاں، میں تمہارے تینوں کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بتا دی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے میں رات بھر سویا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھوپڑی کے پیچھے تھوڑی دور پر ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کے اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دی اور پھر اپنے جھونپڑی کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں، ہزاروں تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے تو ساری زندگی میں بھی خالی نہ ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی
اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا، ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتلاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں بیٹھے ہو؟ ڈھول والا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں، جس کو چڑیل نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے اسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھوپڑی ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے دونوں کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھرو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے رکھ دو۔ چاروں دیو نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ شام کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ میں دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی، چڑیل یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی، چڑیل یہ تمہارے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹو اور تمام درختوں کے گٹھڑ باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کر کے اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نوجوان مسافر لے کھانا کھا۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی، 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ لاؤ اور گٹھڑ باندھ کر ترتیب رکھ دو۔ چاروں دیو نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ شام کے وقت جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑ ترتیب سے لگ گئے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی، جادوگرنی یہ تمہارے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی، جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔
بڑھیا خاموش ہوئی رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے، اگر اس کام کو تم پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہو جا سکو۔ کام یہ ہے کہ ان تمام گٹھروں کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام تک ختم ہونا چاہیے۔ سارے جنگل کے لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سویا تو وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لیے آئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتلایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، دوپہر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ دوپہر کو جب اٹھا تو دیکھتا ہے کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شعلے اڑ اڑ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر دوڑ گئے تو اس آگ کے شعلوں تم کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ کے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دبکتے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال کر لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آنا، فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا۔ میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی وہ جادوگرنی ہے، وہی وہ چڑیل ہے جس نے مجھ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو کہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا، جاؤ اس شعلے کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسی کو تخت پر بٹھا دیا۔